اور یہ بدنصیب وہ لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں اللہ سے مانگنے کے بجائے یہاں پر یا محمد اور یا غوث کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور وہاں پر ان تصویروں کو لگایا جاتا ہے. تو یہ آٹھوں کے آٹھ اللہ کے ساتھ شرک ہیں. اب آئیے ان چیزوں کی طرف جو شرک نہیں ہے. سب سے پہلے یہ کہ 12 دن کے قصیدے یا 12 دن کے مجلسیں جو ربیع الاول کے اندر چاند رات سے لے کر 12ویں تک جو یہ مجلسیں جو رکھے جاتی ہیں اور جو ان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں یا کہ یہ بیانوں کے عنوان سے وہاں پر جو ہے محفلیں قائم کی جاتی ہیں یہ بدعت ہے. اور اسی طرح جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں. جلسہ 12ویں تاریخ کو جلسے میلاد النبی یا جو جس طرح ہمارے پاس ہندو لوگ 10 دن یا 11 دن اپنے خدا کو بٹھاتے ہیں اپنے بدھ کو بٹھاتے ہیں پھر 11ویں دن یا 12ویں دن وہ لوگ اپنے گنیش کو لے کر اپنی مورتی کو لے کر اور اس کی شکل میں لوگ نکلتے ہیں بینڈ باجوں کے ساتھ. اسی طرح کا جب دیکھا کہ ہندو کر رہے ہیں تو مسلمانوں نے کہا ہمارے پاس بھی ہے کیونکہ ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ یہی ہے کہ جو غیر مسلم کریں کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے برابر ہیں ہم تم سے کم نہیں ہیں تو لہٰذا تمہارے پاس اگر گنیش کی مورتی ہے تو ہمارے پاس آثار مبارک ہے ہمارے پاس آثار مبارک ہیں. رسول اللہ کے آثار کے عنوان سے کچھ چیزیں جو ہر مسجد میں رکھ دی جاتی ہیں یا کہ کچھ خاص مقامات پر لوگ لاتے ہیں اور وہاں سے عرس کی شکل لے کر نکلتے ہیں. تو لہٰذا یہ عرس یہ سب جو ہے بدعات ہیں. اور اسی طرح فاتحہ خوانی اور شیرنی تقسیم کرنا. اور نمبر 3 ان محفلوں کے اندر مسجدوں کے اندر چراغاں کرنا. نمبر 4 ان محفلوں کے اندر پھول اور خوشبو کا اہتمام کرنا. نمبر 5 قرآن خوانی یا درود کی محفلیں جو اس منعقد کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ نے سن لیا کیونکہ صحابہ کا عمل نہیں رہا. رسول اللہ نے کبھی قرآن خوانی کی محفل نہیں قائم کی نہ درود کی محفل آپ نے قائم کی. تو لہٰذا یہ محفلوں کو قائم کرنا یہ سب بدعات میں داخل ہیں. اسی طرح انگوٹھا کا چومنا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود نہیں پڑھتے. رسول اللہ کا نام جب نام آتا ہے تو درود نہیں پڑھتے. پھر کرتے کیا ہے اپنے ہونٹوں سے انگوٹھوں کو لگا کر آنکھوں سے چوم لیتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہوتا کہ جس کے اگر چومنا ہی ہے اتنی ہی محبت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چومنا ہے تو جس کی زبان سے نکلا اس کے ہونٹوں کو چوم لو. پھر دیکھو حشر کیا ہوتا ہے. نام تو اس سے نکلا ہے نا. نام کہیں اور سے نکلتا ہے چومتے کہیں اور آتے. یہ تو بد عقلی کی نشانی ہے. عقل کام نہیں کرتی. بڑوں کو دیکھا تو کرتے چلے جا رہے ہیں. رسول اللہ سے کہیں ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے اس کا حکم دیا ہو یا صحابہ میں سے کسی کے بارے میں یہ ثبوت نہیں ہے. بعد ابو بکر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بس من گھڑت بات ہے کوئی ثبوت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ہونٹوں یا آنکھوں کو لگانا اور چوم کر اپنے انگوٹھوں کو یہ جو ہے یہ بدعت ہے. سنت یہ ہے کہ رسول اللہ کا جب نام آئے تو آپ کہیں اللہم صلی علی محمد یا کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کے لیے قربانی یا آپ کے لیے قرآن خوانی یا آپ کے لیے نماز یا آپ کے لیے روزہ یا آپ کے لیے عمرہ یہ سب جو ایثار ثواب کے طور پر لوگ کرتے ہیں جبکہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ کے صحابہ نے نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ میرے دوستو ایثار ثواب کا مطلب یہ ہے جس طرح ہمارے شیخ کا پورا مکمل بیان ہوا یہاں پر اس میں سے صرف میں یہ بات نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ ایثار ثواب کا مطلب کیا ہوا کہ ثواب کا پہنچانا. کیا مطلب ہے ثواب کا پہنچانا. اب ثواب کس کو آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں جو ثواب کا محتاج ہو جس کے ذریعے درجات بلند ہوں اسے گناہ معاف ہوں. ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گنہگار ہیں. اللہ نے قرآن میں بشارت دی یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. آپ کے اگلے اور پچھلے سب گناہ اللہ تعالیٰ نے اس چلتے پھرتے نبی کو اس سرزمین پر معاف کر دیا ہے. نہیں قرآن پہ ایمان ہے ہمارا. تو نبی علیہ السلام گناہوں کی مغفرت ہو چکی. آپ کا درجہ آپ سے زیادہ کسی اور کا بلند ہے. درجات میں سب سے زیادہ اللہ نے بلند کر دیا. پھر یہ سارے ثواب کیوں پہنچا رہے ہیں ہم؟ کس درجے کو بلند کرنا چاہ رہے ہیں؟ کس گناہ کی مغفرت کے لیے سارے ثواب کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسی لیے صحابہ نے نہیں کیا. صحابہ کو معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام کا درجہ بہت بلند ہے یہ سارے ثواب کی کوئی ضرورت نہیں. تو نہ نبی نے تعلیم دی نہ صحابہ نے کیا. نمبر 1. نمبر 2 رسول اللہ کے صحابہ جنہوں نے یہ سارے ثواب نہیں کیا کوئی ایک صحابی نے بھی نہیں کیا. اگر ہے تو ثبوت لائیں ہم بھی کریں گے. ہے تو ثبوت لائیں ہم بھی کریں گے. لیکن جن صحابہ نے نہیں کیا تو وجہ کیا تھی؟ وجہ اس وجہ کو سمجھ لیں پھر آپ خود ہی چھوڑ دیں گے. وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعل. جو بھلائی کی طرف نشاندہی کرتا بھلی بات بتلاتا اس کو بھی کرنے والے کا ثواب ملتا ہے. یہ اسلام کی رحمت ہے. نبی علیہ السلام کی رحمت ہے اس امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا کہ آپ مثال کے نماز نہیں پڑھنے والا آپ کہیں بھائی نماز پڑھنے نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیا
نماز پڑھنے والے کو جتنا ثواب ملا اس کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا اس کو اللہ نے دیا. یہ اللہ کیا تو بھلی باتوں کا بتلانے والا اس کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا کرنے والے. اور ایمان سے بتلائیے محمد رسول اللہ کے بعد میں جو پہلا شخص ایمان لے آیا مائی خدیجہ، اس شخص سے لے کر اس امت کا آخری فرد جو آنے والا، ان سب کے سب جنہوں نے عمل کیا اور عمل کر رہے ہیں، عمل کریں گے، ان سب کی نیکیاں اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کس نے بتلایا؟ کسی اور نبی نے بتلایا؟ محمد رسول اللہ نے بتلایا. تو اس حدیث کی روشنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر امتی جو عمل بھی کر رہا ہے جتنا ثواب اس کو مل رہا ہے بغیر کسی ایصال ثواب کے، آپ کی کسی فاتحہ خوانی کے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں اتنا ہی ثواب اس نبی کو پہنچ رہا ہے. پھر ایصال ثواب کیا ضرورت ہے؟ ایصال ثواب کوئی قربانی کر رہا ہے، کوئی روزے رکھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، وہ تو صرف اپنا یہ ثواب پہنچانا چاہ رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ امت کے ہر فرد کا ثواب اللہ کے نبی کو پہنچ رہا ہے. تو آپ محبت والے ہوئے یا ہم محبت والے ہوئے؟ یہ اللہ نے نظام رکھ دیا. اس نظام سے جہالت کی وجہ سے یہ ایصال ثواب کے طریقے لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں، اور رسول اللہ کی محبت کا دم بھر کر اس کی غلط اور غیر شرعی طریقوں کو لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے بدعات نے جنم لیا ہے. تو میرے دوستو، اس عجالت میں چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کے اللہ توفیق عطا فرمائے، سنتوں سے محبت کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کے اندر ان سنتوں کو اتارنے کے اللہ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے.